جس عورت کے اندر دو نشانیاں موجود ہوں تو ایسی عورت اپنے شوہر کے دل پر راج کرتی ہے. اور اگر آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ناشکری ہوتی ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورتیں اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ کیا یہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی ناشکری نہیں بلکہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں. شوہر ان کا ساری زندگی ان کے لیے تھکتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ان کو پہننے کے لیے کپڑا دیتا ہے، کھانے کے لیے ان کو کھانا دیتا ہے، لیکن اس پر یہ کہتی ہیں اگر چھوٹی سی مسٹیک ہو جائے، چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے، اس پر تانا مارتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے زندگی میں تم سے کبھی کوئی خوبی نہیں دیکھی، تمہارے اندر میں نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. یعنی کہ اگر شوہر 2000 روپے کی چیزیں اپنی بیوی کے لیے لے کر آئے اور 10 روپے کی ایک چیز بھول کر آ جائے، تو بیوی وہ 2000 روپے کی چیزوں کو نہیں دیکھتی ہے جو لے کر آیا ہے شوہر، بلکہ اس 10 روپے کی چیز کو دیکھتی ہے جو نہیں لے کر آیا ہے، کہ تم یہ نہیں لے کے آئے، یہ بھول آئے. ہاں، تم سے ساری زندگی میں کام ہوتا ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ عورتیں فخریہ طور پر کرتی ہیں، لیکن شوہر کا کبھی موڈ خراب ہو، شوہر کبھی غصے میں ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہوتی ہے. تو پہلی چیز، عورت کو شکر گزار ہونا چاہیے. ہر حالت میں اپنے شوہر کی شکر گزار ہونا، یہ عورت کے اندر، یہ نیک عورت کی علامت ہوتی ہے. اور اگر عورت یہ ہر وقت اپنے شوہر کی شکر گزار رہے گی نا، اور یہ کہے گی کہ ہاں اے میرے شوہر، آپ کا شکریہ، آپ جو لائے اس پر آپ کا شکریہ، تو ایسی عورت اپنے شوہر کے دل پر راج کرتی ہے. شوہر کے دل کے اندر وہ عورت جگہ بنا لیتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ایسا ہو. بھائی اگر شوہر بیوی کے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آ رہا ہے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کے منہ میں ایک محبت سے لقمہ رکھنا صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس شوہر کو عطا فرماتا ہے. بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھنا شوہر کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. لیکن کوئی شوہر یہ جلدی صدقے کا ثواب نہیں لے رہا ہوتا ہے، وہ بیوی کے منہ میں رکھے ہی نہیں رہا ہوتا ہے. گرل فرینڈ کے ساتھ جاتا ہے گھومنے کے لیے اور وہاں بہترین جا کے پیزے اور برگر کھا رہا ہوتا ہے کینٹین میں بیٹھ کر، اور یہاں بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھنا اسے عذاب لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ انسان کی ایک فکر بن چکی ہے. جب تک رشتہ لگا رہے گا شوہر بڑی فکر کرتا ہے. خدا کی قسم، اگر یہ فکر جو آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ایک بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی کر رہا ہے، جو ایک منگنی رشتہ لگے ہونے پر لڑکا لڑکی کی فکر کر رہا ہے، اگر یہی فکر لڑکا اپنی بیوی کی کرنے لگے نا، تو پھر خدا کی قسم جلدی کوئی پریشانی ہی نہیں آ سکتی، کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی، ہمیشہ بڑی خوشگوار زندگی میاں بیوی گزاریں گے. لیکن یہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ جب تک نکاح نہیں ہوا ہوتا ہے نا، جب تک بس وہ اسے لے جاتا ہے کہ چاند پہ سیر کرانے لے جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، شادی ہوئی وہ سب بھول جاتا ہے. وہ پڑی ہوئی کمرے کے اندر پھر اسے اس کا چہرہ دیکھنا بھی دشوار ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ خدارہ شوہروں کو چاہیے کہ اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کریں، بیویوں سے محبت کرنا سیکھیں. بیویوں سے محبت کرنے میں بڑا اجر و ثواب ہے. بیوی کو کے منہ میں ایک لقمہ رکھنا صدقے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور بیوی کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے شوہر کی شکر گزار رہے. کوئی بھی بات ہو گئی، کوئی بات نہیں، شوہر سے کہیں کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے خاطر یہ کیا. تو شوہر کا دل بڑا وسیع ہو جاتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے، اسے فخر بھی ہوتا ہے بیوی پر، اور پھر آگے اور زیادہ اس کے لیے کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. اور جب بیوی ناشکری کرتی ہے تو پھر شوہر کہتا ہے کہ بھائی جب ہم نے اتنا سب کچھ کیا، کوئی بھائی نہیں تو چھوڑو، پھر یہ تو ہے ہی ناشکری. تو اگر بیوی شکر گزار بنتی ہے تو شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت آتی ہے، اور ایسی عورت شوہر کے دل پہ راج کرتی ہے. دوسری، شوہر کا فرما بردار ہو جانا. اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی فرما بردار ہو جائے نا، کہ اچھا عورت کرتی وہی کام ہے، چاہے وہ شوہر کی رضامندی سے کرے یا وہ تو شوہر کے محبت سے کرے یا پھر شوہر کے غصے سے کرے، لیکن عورت اکثر و بیشتر وہی کام پھر کرتی ہے. لیکن اگر وہ فرما برداری کے طور پر کرے گی کہ شوہر کی خوش دلی کے لیے وہ کام کرے جو شوہر چاہتا ہے، تو پھر ایسی عورت اپنے شوہر کے دل میں جگہ بناتی چلی جاتی ہے اور شوہر کے دل پر راج کرتی ہے. یہ میری بہت کم ایسی ویڈیوز آتی ہیں جو میں جہاں پر عورتوں کو سمجھاتا ہوں،
عورتوں کو بتاتا ہوں، تو خدارا مجھ پر کوئی کمنٹس بازی نہ کریں. عورتیں بہت جلدی کمنٹس بازی کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ شوہر کے حق میں تو بولتے ہی نہیں ہیں، بیویوں کے حق میں تو بولتے نہیں ہیں. آپ سرچ کیجئے، آپ کو مل جائے گا کہ بیویوں کے حق میں الحمدللہ کتنا بولتا ہوں. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں شوہر اس وقت جو ہے وہ شریعت سے پوری طرح سے الگ تھلگ ہے اور بیویوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. بیویاں بیچاری اپنے ظالم شوہر کے ہاتھوں پس رہی ہیں. اس لیے میں بولتا ہوں، لیکن عورتوں کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں پر عمل کریں، اور جو کرتی ہیں بڑی اچھی بات ہے، ان کو مبارک ہو کہ وہ ان باتوں پر عمل کرتی ہیں. جو نہیں کرتی ہیں ان کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں، تاکہ شوہر کے دل میں ان عورتوں کے لیے جگہ بنتی چلی جائے، اور پھر ایسی عورتیں اپنے شوہر کے دلوں پر راج کرتی ہیں. ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں. جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں. جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے. کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے. جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے. آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے.